بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں ایک اہم ترین عمل اعتکاف کی صورت میں مسلمانان عالم انجام دینے والے ہیں۔ اعتکاف شریعت کی اصطلاح میں ایک سنت عمل ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی یہ ایسی سنت ہے کہ بستی میں کم سے کم ایک آدمی محلے کی مسجد میں اعتکاف کرے گا تو پوری بستی گناہ کے وبال سے محفوظ رہے گی۔ اگر کسی بستی میں کسی بھی انسان نے اعتکاف نہیں کیا ہے تو پوری بستی ترک سنت کے وبال میں مبتلا ہو کر گناہ گار ہو جائے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد بنفس نفیس وفات تک جتنے بھی رمضان المبارک آپ کے حیات طیبہ میں آئے ہیں اعتکاف کیا ہے۔ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے، لیکن آپ نے ان کی قضا فرمائی ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مؤکد ترین حکم ہے۔ وہ 2 واقعے روایتوں میں آئے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے اپنا خیمہ مسجد میں لگوایا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی مسجد میں اعتکاف کرنے کی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت مانگی تو حضرت عائشہ نے ان کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی مسجد میں ایک خیمہ اپنے لیے اعتکاف کی خاطر لگایا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے موقع پر اپنے خیمے کے علاوہ 2-3 خیمے اور دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی اور ماجرا پوچھا تو معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع کیا اور اپنا خیمہ جو تھا وہ بھی اتروا دیا، اور اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا۔ البتہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا کی، شوال کے مہینے میں ہی اس کی قضا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مدینہ طیبہ میں موجود نہیں تھے، کسی سفر پر تھے، جہادی سفر پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو چکا تھا، آپ نے اس کی قضا کی۔ تو الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مؤکد ترین حکم ہے اور لازمی حکم ہے، اس لیے مسلمانان اسلام کو کم از کم ہر مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے تاکہ پوری بستی گناہ سے، ترک سنت کے گناہ سے محفوظ رہے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اگر غور کیا جائے گا تو اعتکاف کرنے والا بہت سارے پابندیوں کا یہ ہوتا ہے، مکلف ہوتا ہے، اس پر بہت ساری پابندیاں عائد ہوتی ہے، لیکن ان پابندیوں کے باوجود بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو کرنے کے بغیر بھی وہ اس کو ان کا اجر ملتا ہے، یعنی وہ اعمال وہ کر نہیں سکتا ہے کیونکہ اعتکاف کے اندر ہے، لیکن چونکہ اعتکاف میں داخل ہونے کے بعد اس کو یہ عمل کرنے کی نیت ہوتی ہے، دلی خواہش ہوتی ہے کہ اگر میں باہر ہوتا تو میں یہ عمل کرتا، تو اس نیت پر اس کو ان اعمال کا اجر ملتا ہے جو اعمال وہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ مثلا نماز جنازہ میں شرکت کرنا، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت انجام دے دے گی تو پوری جو امت مسلمہ ہے وہ گناہ سے پاک ہو جائے گی، گناہ سے محفوظ رہیں گے اور ایک مسلمان کا حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو بھی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی شخص کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اس کو 1 قیرات اجر و ثواب ملتا ہے، اور 1 قیرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اب اعتکاف میں جو آدمی ہے وہ تو نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے نہیں نکل سکتا ہے، لیکن اس کی نیت ہے کہ اگر میں، خواہش ہے اس کی کہ اگر میں باہر ہوتا تو میں نماز جنازہ پڑھتا اس مسلمان بھائی کا،
لیکن نہیں پڑھ پا رہا ہوں، تو ایسی صورت میں اس کی اس نیت پر ہی مسجد میں بیٹھ کر بھی نماز جنازہ کا جو اجر و ثواب پڑھنے والے کو ملتا ہے اتنا اجر و ثواب اس کو مسجد میں بیٹھنے کی صورت میں ملتا ہے، گو عمل کیے بغیر بھی اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے بیمار کی عیادت کرنا، اس کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حدیث پاک میں ایک تو نبی کریم نے فرمایا یہ مسلمان کے ذمہ ایک بنیادی حق ہے، اور ایک روایت میں نبی کریم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جو شام کے وقت کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو لیکن جو اعتکاف میں ہوتا ہے وہ کسی کی عیادت کے لیے گھر نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار مسجد میں ہی آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، تھوڑا بیمار ہے، تو ایسی میں اگر مسجد کے اندر ہی وہ عیادت کرے گا تو عمل بھی ہو گیا ہے، لیکن عام طور پر جو گھروں میں بیمار ہوتے ہیں ان کی عیادت کے لیے گھر ہی جانا پڑتا ہے، تو یہ اعتکاف کرنے والا مسجد میں نہیں جا سکتا، یا کسی کے گھر نہیں جا سکتا ہے، کسی بیمار سے عیادت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کی دلی خواہش ہے، نیت ہے، ارادہ تھا کہ اگر میں باہر ہوتا تو میں بھی اس کی عیادت کے لیے جاتا، اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتا، لیکن نہیں جا پا رہا ہوں اعتکاف کی وجہ سے، تو اس کو اس نیت پر بھی اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جتنا کہ ایک آدمی کو عیادت کرنے کی صورت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فائدہ اور اتنا بڑا ثواب اس اعتکاف کرنے والے کو ہے۔ قرآن پاک میں شب قدر کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں بھی شب قدر کا ذکر ہے۔ شب قدر کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی مستقل ایک صورت نازل کی ہے اور بتایا کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص شب قدر قیام کرے گا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اس کی سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب یہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ آخر عشرے میں ہوتی ہے، آخراتوں میں ہوتی ہے، وہ بھی طے نہیں ہے، کیونکہ شب قدر کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قرب اور نزدیکی کو تلاش کرے۔ تو جو شخص اعتکاف کے باہر ہے، عام لوگ وہ تو کوشش کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اتنا وقت نہیں ملتا ہے شب قدر تلاش کرنے کا۔ لیکن جو شخص اعتکاف میں ہوتا ہے وہ 10 دن کے لیے، چاہے طاق راتیں ہوں چاہے جفت راتیں ہوں، وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، رات دیر تک، کبھی تو وہ پوری شب بیداری کرتا ہے، کبھی دیر تک جاگا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یقیناً کوئی نہ کوئی رات، کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا ہوگا جو شب قدر کا ہوگا، تو اعتکاف کرنے والے کو تو یقینی طور پر وہ شب قدر بھی نصیب ہوتی ہے، اور شب قدر کا جو اجر و ثواب بیان کیا گیا، یقیناً وہ شب قدر کا اجر و ثواب بھی اس کو حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا اعتکاف کرنے والا ان 10 دنوں میں بہت سارے اجر و ثواب اور فضائل حاصل کرتا ہے، نیکیاں حاصل کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کی نیت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہونی چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ جب نیت درست ہوگی تو اس کا اجر ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تمام اعمال میں اور خاص طور پر اعتکاف کے عمل میں اپنی نیت کو درست کر کے اعتکاف کریں گے، انشاءاللہ ہمیں بھی یہ اجر و ثواب ملے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام اعتکاف کرنے والے لوگ اس وبائی مرض کے بارے میں کے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ تبارک پر اس وبائی مرض سے پورے عالم کو نجات دے اور پورے عالم انسانیت کو نجات دے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے ساتھ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔